مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول. عزیزو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روزوں کے ان ایام میں آپ کے لیے ایک ایسا پیغام، خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں جس پر بہت سارے آپ سے غیر مسیحی سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے مسیحی بھی ہم خادموں سے اور پاسٹر حضرات سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا؟ یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے میرے عزیزو جس کا ہر ایک مسیحی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ خدا کا خادم ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہے، عام مسیحی ہے، کہ مسیحیت میں 40 روزوں کا تصور کیا ہے؟ میرے عزیزو، 40 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. بائبل مقدس کے مطابق یہ 40 دن کا عرصہ آزمائشی، سزا اور تعذیب، عاجزی اور انکساری کے لیے ہوتا ہے جو مسیح خداوند نے اپنائی. 40 کا عدد آزمائش کے بعد انسان کے لیے عمدہ فضل کے ملنے کی طرف اشارہ ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی مرضی انسان کے ذریعے پوری ہوگی، جیسے موسیٰ اور ایلیا نے 40 روزے رکھے جو اس مقصد کی مثالیں ہیں. میرے عزیزو، ہر یہودی کہانت سے پہلے 40 روزے رکھتا تھا. خدا یسوع مسیح نے بھی کہانت کے لیے 40 روزے رکھے اور اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا. میرے عزیزو، 40 روزے کہاں سے آئے، کس نے رکھے؟ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں اور ان کے روزوں کو دیکھیں، مسیحی روزوں کی تعداد 40 ہوتی ہے. یہ روزے راکھ کے بدھ، جس کو ہم ایش ویڈنسڈے کہتے ہیں، شروع کیا جاتے ہیں اور ان کا اختتام ایسٹر سے پہلے ہفتے کی شام کو ہو جاتا ہے. ان 40 روزوں کے علاوہ کبھی بھی کسی وقت بھی ایک یا ایک سے زائد روزے رکھے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی بندش نہیں ہے میرے عزیزو. 222 عیسوی میں ہپولیٹس نے ایسٹر کی تاریخ مقرر کرنے کے اصول واضح کیے. غور سے سنیں کہ ایسٹر کی تاریخ کب سے شروع کی گئی. 222 عیسوی میں ہپولیٹس نے ایسٹر کی تاریخ مقرر کرنے کے اصول واضح کیے جو اس کے مجسمے پر کندہ ہے، اور یہ مجسمہ لیٹرن میوزیم میں آج بھی قائم ہے اور وہاں پر موجود ہے. اس نے اس وقت کی جدید سائنس کے مطابق یہ اصول واضح کیے. اس نے ایسٹر کے تہوار کو اس وقت مقرر کیا جب موسم بہار میں، جیسے ابھی فیب کا جو منتھ، مارچ کا جو منتھ چل رہا ہے، بہار کا موسم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے موسم بہار میں رات اور دن کی برابری ہوتی ہے. یہ 21 مارچ اور 22 ستمبر کو وقوع پذیر ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق ایسٹر کی تاریخ میرے عزیزوں مقرر کی جاتی ہے. اگر ہم اس تاریخ سے 40 دن پیچھے چلے جائیں تو یہ راکھ کا بدھ ہوگا. تعلیم الرسل 200 عیسوی میں مسیحیت کے ابتدائی دور میں جب مسیحیت میں داخلے کے لیے متلاشیوں کو بپتسمہ دیا جاتا تھا تو پہلے بپتسمہ دینے والا اور لینے والا دعا اور روزے کے ذریعے تیاری کرتا تھا میرے عزیزو. پھر قیامت المسیح، جسے ایسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، سے پہلے بپتسمہ دے کر کلیسیا اور پاشکا میں شامل کیا جاتا تھا. یہ تیاری کے ایام روزوں کے ایام میرے عزیزو کہلاتے ہیں. ارناؤس 300 عیسوی میں لکھتے ہیں کہ شروع میں تیاری کے یہ دن 40 گھنٹوں پر مشتمل تھے. پاشکا کی اس تیاری کے لیے کلیسیا پاک ہفتے سے بدھ اور جمعے کا روزہ رکھتی تھی. پھر تیاری کی یہ مدت بڑھا کر ایک ہفتے کے لیے کر دی گئی. اسناس فرماتے ہیں تیاری کے ایام ایک ہفتے سے 6 ہفتے کر دیے گئے. ان ہفتوں میں اتوار کا دن شامل نہیں تھا میرے عزیزو. یوں متلاشی اور کلیسیا
36 روزے رکھ کر پاسکا مناتے تھے۔ 325 عیسوی میں نکایا کی کلیسیا کا جو کونسل نے اجلاس ہوا، ان 36 روزوں میں 6 ہفتے بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ملا کر ان کی تعداد 40 کر دی، اور روزوں کی یہ تعداد خداوند یسوع مسیح کے 40 روزوں کی مناسبت سے مقرر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو 40 روزے ابائے کلیسیا نے مقرر کیے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر کلیسیا پر فرض ہے، کیونکہ کلیسیا کو یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے خود بخشا ہے۔ متی 16 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ میرے عزیزو 40 کا عدد بائبل مقدس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل مقدس میں بارہا مقامات پر 40 کے عدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر پرانے عہد نامے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پیدائش 18 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، ابراہیم خدا سے کہتا ہے شاید وہاں 40 ملیں، تب اس خدا نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ نہیں کروں سے مراد ہلاک، میرے عزیزو نہیں کروں گا۔ یونا 30واں باب اس کی 4تھی آیت میں یونا نبی منادی کرتا ہے، میں لکھا ہے 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ خروج 16واں باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے 40 برس تک من کھاتے رہے۔ یشوع 5ویں باب اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے۔ اور خروج 34واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ 40 دن اور رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ پیدائش 7واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بھرا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ میرے عزیزو 40 کا عدد کاملیت کا عدد ہے جو بہت دفعہ نئے عہد نامے میں آیا۔ اسی طرح کیا 40 کا عدد پرانے عہد نامے میں آیا ہے؟ تو آیا ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں مرکز کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ لوکا 4 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پھر یسوع روح سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اعمال 1 باب 30 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ میرے عزیزو 40 کا عدد بائبل مقدس میں تبدیلی کا عدد ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل 40 برس بیابان میں پھرتے رہے اور آخرکار وہ ملک کنعان میں پہنچ گئے، موسیٰ 40 دن رات پہاڑ پر رہا تو خدا کے حضور سے قوم کے لیے عہد کی لوحیں لے کر آیا۔ یونا نبی نے 40 دن کی منادی کی، نینوا برباد ہو جائے گا، تو 40 دن کے بعد تبدیلی آئی۔ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ 40 برس تک قوم بنی اسرائیل آسمانی من کھاتے رہے، اس کے بعد وہ ملک کنعان میں داخل ہو گئے، اس میں پہنچ گئے، تو یہ تبدیلی آئی کہ انہوں نے اس سال ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح 40 دن تک میرے عزیزو بیابان میں ابلیس سے آزمایا جاتا رہا، اور اس کے بعد ساری آزمائش میں ابلیس پر فاتح ہوا۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو 40 دن تک نظر آتا رہا۔ 40 دن کے بعد خداوند ان کو دیکھتے دیکھتے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور فرشتے نے ایک نیا پیغام دیا کہ جس طرح تم اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح پھر آئے گا۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے خود بھی روزے کی تعلیم دی، فرمایا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ متی 4 باب اس کی 16ویں آیت۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کے لیے کوئی مہینہ یا تہوار مقرر نہیں کیا، بلکہ کہا جب بھی تم روزہ رکھو،
یعنی مسیحی جب بھی ضرورت محسوس کریں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح خدا نے گنہگاروں کی نجات کے کام کا آغاز کرنے سے پہلے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ میرے عزیزو، آج کے مسیحی کو اس مقصد سے روزہ رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھنے سے اس کے ایمان میں پختگی آئے گی، روحانی معیار بلند ہو اور خدا سے رفاقت میں بہتری آئے۔ اس طرح سے خدا کی کامل، پاکیزہ اور پسندیدہ مرضی کو ہم میرے عزیزو جان سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کی کوئی کہا نہیں کہ 40 روزے رکھنے، یہ خدا یسوع مسیح کی نے 40 روزے رکھے، اسی کی مناسبت سے نکایا کہ کون سے نے 40 روزے رکھنے کا کلیسیا کو حکم دیا۔ اور آج ہم مسیحی کلیسیا کی جن کا کلیسیا نے جو فیصلہ کیا تھا، کلیسیا اس کو مانتی ہے اور آج بھی ہم 40 روزے رکھتے ہیں۔ آئے ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے روزہ رکھے اور خدا ان کی مرضی کو پورا کرنے کے قابل ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔